السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں ڈاکٹر زکریا برسلز بیلجیم سے بول رہا ہوں اور آپ کا پروگرام عالمی ایشوز پر اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے اتنا خوبصورت پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ندیم صاحب اور مفتی اعظم امریکہ جناب مفتی منیر احمد اخون صاحب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہیں. ہمارا سوال یہ ہے, ہمارے دو سوال ہیں. ایک سوال یہ دورے پن سے ہے کہ جب انڈونیشیا میں ایک صوبے میں عیسائیوں کی میجورٹی کہہ لیں یا اقلیت کہہ لیں تو اس کو آزاد کرانا ہوتا ہے تو پوری دنیا ایک سائڈ پر کھڑی ہو جاتی ہے. آیا کہ یہاں پہ روہنگیا کا مسئلہ ہے اور کشمیر کا مسئلہ ہے. کشمیر کا مسئلہ 70 سال سے چل رہا ہے. کیا کوئی دنیا میں ہم اسلامی جو 57 کنٹریز ہیں یہ اکٹھے ہو کے کشمیر کو آزاد نہیں کروا سکتے؟ کیا روہنگیا کو آزاد نہیں کروا سکتے؟ یہ ہم مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے مفتی صاحب سے. اور میرا دوسرا جو سوال ہے وہ یہ سوال ہے کہ کشمیر میں جو مجاہدین اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف آئسز جو ہے وہ سریا میں وہ جنگ لڑ رہی ہے, ان دونوں میں سے کون صحیح اور کون غلط ہے؟ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ڈاکٹر غلام نبی فائی صاحب کو بلوا کر اور ان سے ٹیلی وائز خطاب اور سارے کشمیر کے بارے میں ہمیں لاہے عمل اور پورے ساری کہانی سے, جو کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ پنڈت کہاں سے آئے, پنڈت کہاں گئے اور انڈیا کیا شور مچاتا. اور این ڈی ٹی وی نے جو ان کے حوالے سے کہا وہ ہم نے بھی این ڈی ٹی وی دیکھا اور سنا اور این ڈی ٹی وی نے یہی کہا ہے کہ جو غلام نبی فائی صاحب کہہ کے گئے ہیں ہم ان کی تائید کرتے ہیں. آپ سے دو سوال ہیں, ایک یہ دورے پن کا اور ایک کشمیریوں آئسز کے بارے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بہت شکریہ ڈاکٹر زکریا صاحب, بڑی خوشی ہوئی آپ نے کال کیا. سوال ان کا یہ ہے, ایک طرف آئسز ہے جو مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو دونوں کو تنگ انہوں نے کی رکھا ہے, تباہی بربادی پھیلا رہے ہیں, معصوم لوگوں کی جان لے رہے ہیں. دوسری طرف کشمیر کے اور کچھ اور علاقوں کے مجاہدین ہیں جو اپنی سروائیول کی اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. کون صحیح ہے, کون غلط ہے؟ بہت ہی سینسیٹیو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. بس میں دو لفظ یہی کہوں گا کہ کشمیر کے مسلمانوں کی جو ایفرٹس ہے, جو کچھ ہمارے سامنے, وہ مسلمان کو مظلوم بناتی ہے کہ ایک مظلوم قوم ہے, اور آئسس کی جو کاروائیاں ہیں وہ مسلمان کو ظالم بناتی ہیں. ایک طبقہ مظلوم بنا رہا ہے مسلمان کو کہ مسلمان مظلوم ہے خطے پر, دوسرا طبقہ ان کی کاروائیاں مسلمان کو ظالم بنا رہی ہیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے مسلمان دیکھو کتنے ظالم ہیں. اب سوال پیدا ہوا کہ ریئل مسلمان کون ہے, ظالم یا مظلوم؟ تو جواب یہ ہے کہ مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پوری تاریخ آپ کی سیرت زندگی اٹھا کے دیکھیں, خلفاء راشدین کا زمانہ اٹھا کے دیکھیں. جیسے میں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے تھے کہ دجلہ کے کنارے پہ کتا پیاسا مرا تو اس کی پوچھ بھی حاکم وقت سے ہوگی, یعنی عمر سے پوچھ ہوگی. تو وہ اپنے آپ کو اتنا بھی ظالم کنسیڈر کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے زیر سلطنت کتا پیاسا مر جائے. تو معلوم ہوا کہ ایک کی کاروائیوں جو ظالم بنا رہی ہیں تو اس کا مطلب وہ ریئل اسلام نہیں ہے, اور ریئل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے. تو اسلام اور پیغمبر اسلام ان کی کاروائیوں سے یکسر جو ہے وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو مظلوم ہے, اور مظلومیت یہ مسلمان کی گھٹی میں ہے. اسلام کی ابتدا مظلومیت سے ہوئی. مکہ کے گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے گندگیاں پھینکی گئی, طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے, اور 13 سال تک صحابہ ظلم کی چکی میں پستے رہے. تو اسلام کی بنیادی مظلومیت سے شروع ہوئی. تو لہذا آج اگر کوئی قوم مظلوم نظر آتی ہے, سمجھ گئے یہ ریئل اسلام یہ ہے جو مظلومیت کی چکی میں پسنے تیار ہے, وہ برداشت کریں, لیکن ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی حق کی آواز احتجاج اٹھا رہے ہیں, کس پر ظلم کرنے کو تیار نہیں. لہذا یہ بہت بڑا ڈفرینشیٹ ہے. ایک مظلوم ہے جو ریئل مسلمان, اور دوسرا ظالم ہے جو آرٹیفیشل ہے اور لوگوں کی نظر میں مسلمان شو ہو کر وہ اسلام کی ماتھے پر جو داغ بن رہا ہے, اور حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.